السلام علیکم معزز ناظرین۔ پرانے زمانے میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں حاتم تائی نام کا ایک بہادر آدمی رہتا تھا۔ حاتم کی شہرت پوری دنیا میں تھی اور ہر کوئی اس کی بہادری، انصاف پسندی اور عقل مندی کا قائل تھا۔ ایک دن گاؤں میں ایک پراسرار قلعے کے بارے میں افواہیں پھیل گئیں جو ایک پہیلی کے ذریعے خفیہ تھا۔ کہا جاتا تھا کہ اس قلعے میں ایک جن رہتا تھا جو اپنی چالاکی اور طاقت کی وجہ مشہور تھا۔ حاتم نے یہ افواہیں سنی تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس قلعے کے راز کو جاننے کی کوشش کرے گا۔ ایک رات جب چاند چمک رہا تھا، حاتم تائی قلعے کی طرف روانہ ہوا۔ قلعہ ایک پہاڑی پر واقع تھا اور اس کا دروازہ بڑی چٹان سے ڈھکا ہوا تھا۔ حاتم نے دروازے پر پہنچ کر دیکھا کہ ایک بڑی سنہری تختی لگی ہوئی تھی جس پر ایک پہیلی درج تھی۔ میری زبان ہے ہر شے سے بنیاز، مگر جب مجھے پایا جائے وہ سب کچھ جان لے۔ نہ چاند میں نہ سورج میں، بلکہ دونوں کے درمیان چھپی میری تلاش میں حقیقت کا راز چھپتا ہے۔ حاتم نے پہیلی کو غور سے پڑھا اور سوچنے لگا۔ اس نے سوچا کہ اس پہیلی کا جواب کچھ عام چیزوں میں نہیں بلکہ کچھ خاص چیزوں میں ملے گا۔ چاند کی چمک سے قلعے کی دیوار پر ایک خاص قسم کی روشنی جھلک رہی تھی۔ حاتم نے غور سے دیکھا اور محسوس کیا کہ چاند اور سورج کے درمیان جو فاصلہ ہے اس میں کوئی خاص راز ہے۔ اس نے زمین پر ایک خاص جگہ کا انتخاب کیا جہاں چاند کی روشنی سورج کی روشنی سے ملتی تھی، وہاں اس جگہ کو کھودنا شروع کیا۔ حاتم نے کھودتے کھودتے ایک پرانا سانپ کا مجسمہ پایا جس کے ساتھ ایک چابی پڑھی تھی۔ اس چابی کو اس نے قلعے کے دروازے میں ڈالا تو دروازہ کھول گیا۔ داخل ہوتے ہی حاتم نے ایک پرانے جن کو دیکھا جو قلعے کے وسط میں بیٹھا تھا۔ جن نے حاتم کی طرف دیکھا اور کہا، تم نے پہیلی کو حل کر لیا، تمہیں کیا چاہیے؟ حاتم نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے علم اور طاقت کا استعمال کر کے لوگوں کی مدد کرو اور ان کو کبھی تکلیف نہ دو۔ جن نے حاتم کی بات سنی اور اپنی طاقت کو نیکی کے لیے استعمال کرنے کا عہد کیا۔ حاتم نے جن کی مدد سے قلعے کے خزانے کو گاؤں کے لوگوں کے درمیان تقسیم کیا اور جن نے اپنے وعدے کے مطابق اپنی طاقت کو لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال کیا۔ اس طرح حاتم تائی نے ایک عظیم بہادری کا مظاہرہ کیا اور قلعے کی پراسرار پہیلی کو حل کر کے ایک نئی راہ کھول دی، اور جن کی مدد سے ایک نئی امید اور خوشحالی کا آغاز ہوا۔